کتاب کو مباہلہ کے بعد جب انہوں نے مباہلہ نہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور سمجھ گئے کہ مباہلہ کریں گے تو تباہی اور بربادی مقدر ہو جائے گی، تو انہوں نے جزیہ دینے پر رضامندی کا اظہار کر دیا اور صلح صفائی کر لی۔ چونکہ ایک حد تک انہوں نے اللہ کے رسول کو مان لیا کہ اگر ان کے ساتھ مباہلہ کریں گے یہ واقعی اللہ کے رسول ہے، ہمیں تباہ کر دیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین مباہلہ کا مطلب یہی ہے کہ ہم بدعا کریں گے کہ جو برا ہے اللہ، جو تیرا نافرمان ہے، اس کو تباہ کر دے۔ تو لازمی بات ہے پیغمبر تو برے نہیں ہیں، ہم ہی ہیں، ان کے اعمال اچھے ہیں، برے اعمال تو ہمارے ہی ہیں۔ تو اسی وجہ سے ایک حد تک تو پیغمبر کو تسلیم ذہنی طور پر تو کر لیا، ٹھیک ہے، اپنی زبان سے اقرار نہیں کر رہے ہیں اور مطمئن نہیں ہو رہے ہیں، لیکن یہ تو سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر آپ ان کو ایک اور دعوت بھی دے دیں تاکہ اتمام حجت ہو ہر طرح کے۔ دیکھیں مباہلہ تک بات پہنچی، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج کل دیکھیں اسی کو تو تبلیغ کہتے ہیں۔ تبلیغ کا مطلب یہ ہے کہ حتی المقدور جہاں تک کوشش ہو سکتی ہے اگلے کو بات سمجھائی جائے، اگلے کو بتا دیا جائے، تبلیغ کر دیا جائے۔ ہم تو جناب ایک بات بتاتے ہیں، اگلی بات پہ کہتے ہیں بس بھائی میں نے حق ادا کر دیا، وہ جانے اس جائے جہنم میں۔ نہیں ایسے نہیں، جب تک حتی یأتیک الیقین وَاعْبُدْ رَبَّکَ حتی یأتیک الیقین، خود بھی اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کرو جب تک کہ تم پر موت نہ آئے، اور لوگوں کو بھی تبلیغ اس وقت تک کرو جب تک کہ تم پر موت نہ آئے۔ پھر یہ ہے تبلیغ کا حق ادا ہوتا ہے۔ انبیاء کرام نے تو حق ادا کر دیا اسی طرح سے۔ تو اس لیے آخری بار پھر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ان کو آپ ایک دعوت اور دے دیں۔ قل میرے پیغمبر آپ فرما دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، مراد یہودی عیسائی دونوں کو خطاب کریں میرے پیغمبر، دونوں کو دعوت دیں، دونوں کو بلائیں۔ کیا؟ تعالو، آ جاؤ، ان کو کہو آ جاؤ، یہودیوں آ جاؤ، عیسائیوں تم بھی آ جاؤ، الی کلمۃ، ایک بات پر آؤ، اتفاق کرتے ہیں، آؤ اتحاد کرتے ہیں، آؤ یگانگت سے کام لیتے ہیں اور ایک چیز پر متفق ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ظاہری طور پر تم بھی وہی کہتے ہو، ہم بھی وہی کہتے ہیں۔ جیسے نجران کے شروع والے میں وفد سے اللہ کے رسول نے جب فرمایا تھا کہ اسلمو، اسلام قبول کرو، تو انہوں نے کیا کہا؟ اسلمنا، ہم تو اسلام پہلے سے قبول کر چکے ہیں۔ اچھا جب تم اسلام پہلے سے قبول کر چکے ہو، یہودی بھی یہی کہتے ہیں دھڑلے سے، یعنی یہودیوں کے سامنے، عیسائیوں کے سامنے اگر بات توحید کی جاتی، اللہ کی وحدانیت کی جاتی، تو دونوں فرقے دھڑلے سے براہ راست کہتے ہیں ہاں ہم تو موحد ہیں، ہم تو اللہ کی توحید کو مانتے ہیں، ہم اللہ کی توحید پر 100% یقین رکھتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی اس کے خلاف کوئی اور دوسرا کوئی معبود ہے ہی نہیں، اللہ ہی معبود برحق ہے۔ یہ تو عیسائی بھی کہتے ہیں اور کہتے تھے، یہودی بھی کہتے ہیں اور کہتے تھے، لیکن یہ سب زبانی جمع خرچی تھی، بس زبانی جمع خرچی کے علاوہ ان کے جو اعمال تھے، ان کے جو افکار اور خیالات تھے، وہ اس کے برعکس تھے۔ چلے زبانی طور پر تو کہہ رہے ہیں نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نبی پاک کو فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ ان کو اتمام حجت کے لیے ایک دفعہ اور دعوت دیں، پھر